अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसके लिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 साइड टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने मजलिस की जानिब से सियासी जलसों में इस्लामी बातें करने पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। आइए सुनते हैं तफसीलात। अब मैं कुछ बोला तो सियासी मुरीदाना कमेंट्स में आके वावेला करते, मातम करते, मैं तनकीद कर रहा हूँ, AIMIM की मुखालिफत कर रहा हूँ बोलते, जबकि इलेक्शन और किसी पार्टी की हार जीत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह, रसूल, दीन इस्लाम से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। और जब सियासी जलसों से दीन पर बात आ जाए तो मैं यही बोलूंगा कि 2 कौड़ी की सियासत, 2 कौड़ी का इलेक्शन गया भाड़ में। हमारे दीन इस्लाम से खिलवाड़ करेंगे तो हम बराबर बोलेंगे। मेरी आवाज़ सुनने वालों, आप लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अपनी सियासत को ज़रा बाजू रख के सोचिए। ये हमारे दीन इस्लाम की बात है। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मुसलमान है, ईमान वाले हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं, तो मुझे बताइए ये सब दीन इस्लाम के नाम पे क्या तमाशा है? हमारे दीन इस्लाम का इस तरह क्यों मजाक और सियासी खिलवाड़ बनाया जा रहा? जरा सुनिए आप लोग। 75 बरस की जुल्म और ज्यादती सितम के बाद वक्त फिरौन को बर्बाद करने के लिए अल्लाह ने एक मूसा को भिजाया असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भिजाया असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में। वाह! तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी साहब अंदर से मूसा अलैहिस्सलाम है? मजाक बना के रखे हुए हैं अंबिया अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जात का। क्या दारुस्सलाम पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके पैगाम दिए? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब पे वही नाजिल हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अब मूसा अलैहिस्सलाम बना दिया? किस तरीके की सोच और जुबान है ये, जो हमारे दीन इस्लाम के वक़ार को सियासत के लिए इस तरह घटाया जा रहा? देखते जाइए आप लोग। उठो मेरी बहनों, उठो मेरी माओ, तुमको वास्ता हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तुमको वास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज कलमा खतरे में है, क़यादत खतरे में है। क्या वास्ता है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये म्युनिसिपल इलेक्शन से? क्या लेना देना है बल्दिया इलेक्शन की वोटिंग से हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उम्मुल मोमिनीन का? किस तरह की बेहुरमती है ये? कहां खड़े हुए है, क्या माहौल में है, किसका नाम ले रही, कोई एहसास नहीं है। हमारे दीन इस्लाम, अल्लाह, रसूल, अंबिया अलैहिस्सलाम, अहले बैत अत्हार की कोई अहमियत बाकी नहीं रख रही। अपने मफाद परस वोटों की चक्कर में, 2 कौड़ी की सियासत की चक्कर में हमारे दीन इस्लाम का वक़ार घटा दे रही, अवाम को दीन इस्लाम से गुमराह कर दे रही। और क्या हुआ मुसलमानों के कलमे को? कहां पर हमारा कलमा खतरे में आ गया? क्या ताल्लुक हम मुसलमानों के कलमे का 2 कौड़ी की सियासत और बल्दी इलेक्शन से? क्यों सियासी जलसों से मजाक और खिलवाड़ बना के रखे हुए हैं हम मुसलमानों के अंबिया अलैहिस्सलाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अत्हार और हमारे मुक़द्दस नारों और कलमों का? कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो चाहे दीन इस्लाम से खिलवाड़ कर रही। आइए जरा आप ये सुनिए। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के 130 रियासतों के ऐवानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पुकारेगा। हमारे भारत देश के ऐवानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा क्यों पुकारेंगा? क्या पार्लियामेंट और असेंबलीज मजहबी मुकाम है? ऐवान कॉन्स्टिट्यूशन से चलते या किसी मजहब से? क्यों हमारे कलमे के नाम पे अगियार को ललकार रही? मुसलमानों का कलमा क्या सियासतदानों की जागीर है, जो जिधर बोले उधर रोडों पे, जलसों में और कहीं भी अपने मफाद के लिए पुकार लो? क्या कोई अहमियत नहीं है हमारे मुक़द्दस कलमे की? जरा सोचिए। अब इसके जवाब में दूसरे मजहब वाले सियासतदान अगर कोई कलमे पे पलटवार किए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई गुस्ताखी किए और अगर कोई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिए
تو لیتے AIMIM والے ذمہ داری؟ کیا کر لیتے؟ تو کیوں میونسپل الیکشن سے ہمارے مذہبی معتبر ناموں کا استعمال کیا جا رہا؟ ارے ہم مسلمانوں کے کلمے کو سب سے بڑا خطرہ تو سیاستدانوں سے ہو گیا، ورنہ مسلمان تو باوضو ہو کر بڑی تعظیم سے کلمہ پڑھتے رہے۔ آئیے اور سنیں۔ 25 گھروں میں جاؤ، 20 گھروں میں جاؤ، ماشاءاللہ سے گھر بھر کر بچے ہیں ہمارے پاس، ایک گھر میں 10 12 ہوٹلس ہے۔ جاؤ 2 منٹ کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے برقعے کی حفاظت کرنے کے لیے، حجاب کی حفاظت کرنے کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے۔ لکھ لو، 3 دن محنت کرو، 15 20 گھروں کو جا کر یہ دعوت دو کہ سمینہ شکیل کو جتانا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ عورتاں اپنے گھروں سے نکل کے دوسروں کے 25 30 گھراں پھر کے AIMIM کو ووٹ دلائے تو اللہ اور رسول راضی ہوتے۔ واہ، کیسا مذاق بنا کے رکھ دیا اللہ رسول کے نام پہ، جو منہ کو آیا اللہ رسول کا نام لے کے بولے رہے۔ جس عورت ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے باہر جانے سے بہتر گھر کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس عورت ذات کو دوسروں کے 15 20 گھروں میں پھر کے AIMIM کو ووٹ دلاؤ اللہ رسول راضی ہوتے بول رہے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اتباع رسول کے ساتھ AIMIM کو بھی ایڈ کر دیے، AIMIM کو بھی ون آف اے پلر آف اسلام بنا دیے، فرائض میں شامل کر دیے AIMIM کو ووٹ ڈالنا، AIMIM کو ووٹ ڈالنا دینی فریضہ بنا دیے۔ ادھر سیاسی پارٹی کے لیڈر کو موسیٰ علیہ السلام بول دیے، عورتاں گھراں پھر کے ووٹاں دلائے تو اللہ رسول راضی ہوتے بول رہی۔ عجیب تماشا کر دیے دین اسلام کا۔ آئیے اور سنیے۔ کل مرنے کے بعد اللہ تم سے پوچھیں گا اپنوں سے ہٹ کر قوم اور ملت کے لیے کیا کیے، تو یقیناً 2026 فروری کا یہ انتخابات میں اللہ کو ہم کہہ تو سکیں گے اللہ یہ میری ذات کے لیے نہیں، میری قوم اور ملت کے اثاثے کو مضبوط کرنے کے لیے میں 25 گھروں میں جا کر 75 ووٹ ڈلوائی تھی، شاید اللہ کو آپ کی وہ ادا پسند آ جائے اور جنت مل جائے۔ اللہ کو تو ہلا چاہیے، ہلا جنت دینے کا میرے بھائی۔ تو بتاؤ میری بہنوں، 75 ووٹ کون کون دلائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ صاحب اس سے پہلے بھی گاؤں والوں کو جا کے ایسی باتیں بتائے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس لیے AIMIM کو ووٹ دیو۔ اور اب دیکھیے کیا ورژن آ رہا، مرنے کے بعد مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو 2026 کے سنگاریڈی کے میونسپل الیکشن بتائیں گے۔ واہ، کیا مذاق بنا دیے دین اسلام کا۔ خواتین اپنے گھراں چھوڑ کے دوسروں کے 25 30 گھروں میں پھر کے AIMIM کو 75 ووٹ ڈلوائے تو اللہ رسول راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ ادا پسند کریں گے اور پھر ڈائریکٹ جنت ملیں گی بول رہے ہیں۔ ارے قرآن، احادیث اور ہمارا پورا دین اسلامی پلٹ دے رہے ہیں یہ لوگ، سیاسی جلسوں کی آڑ میں دین اسلام سے عوام کو گمراہ کر دے رہے ہیں۔ اب یہ سنیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مسلمانوں کی بے بسی کو سن لیا، اللہ نے مسلمانوں کی بے بسی کے اوپر ایک رحمت کے فرشتے کو بھیجایا بیرسٹر کی شکل میں۔ 75 برس کی بربادی کے بعد وقت کے فرعونوں کے خاتمے کے لیے ایک موسیٰ کو بھیجایا اسد الدین اویسی کی شکل میں۔ کہاں کے مسلمان بے بس تھے جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ دعا قبول کر لیے؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں جبرائیل علیہ السلام کس کو آ کے بول رہے ہیں آخر؟ کیا قرآن کے بعد بھی کوئی نئی کتاب نازل ہو گئی؟ کیا قصہ ہے آخر؟ کہاں سے لا رہے ہیں یہ سب؟ کیوں مسلمانوں میں دین اسلام کے تعلق سے گمراہی پھیلا رہے ہیں؟ اور کیا اب اسد صاحب انسان نہیں رہے؟ اشرف المخلوقات میں نہیں رہے اب اسد صاحب؟ بیرسٹر کی شکل میں رحمت کے فرشتے کب بن گئے اسد صاحب؟ تو کیا اب یہ ساری دنیا کے مسلمان مان لینا کہ اب صرف جو شکل ہے وہ اسد صاحب کی ہے، لیکن اندر سے اسد صاحب نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مذاق اور کھلواڑ ہے یہ؟ عوام پوچھ رہی کیا موسیٰ علیہ السلام 14% سود کے اوپر بینک چلا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسد صاحب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسد صاحب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیے کہتے۔ اور ادھر اسد صاحب کو دیکھیے، تقریروں میں ٹھہر کے بیگن کو بولو 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکتا ہوں، جو اصل انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں علماء دین کے تعلق سے برا بول دے رہے ہیں، لفافوں پہ پلنے والے ہیں بول دے رہے ہیں، ان کے گھروں سے نکلنا مشکل کر دوں گا، ٹن ٹن آٹن بچے پیدا کرنے کا نسخہ، تارا پان شاپ، میں چھچورا ہوں۔ کیا یہ سب موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
دین کے نام کے اوپر تماشا بنا کے رکھ دیے. ذرا یہ دیکھیے کیا بول رہے ہیں برقع پوش خواتین کو. مسلمان برقع پوش خواتین کو بٹھا کے روڈ کے اوپر چلاؤ نہ کہا جا رہا. چلو ڈالیں گے اتنی کمزور آواز سے سمینا شکیل نہیں جیت سکتے یہاں سے. بچے تیرا ڈالیں گے چلاؤ نا. برقع پوش خواتین روڈوں کے اوپر چلانا. اور ذرا یہ غور سے دیکھیے, سمجھ میں آیا کیا پوچھے تو کیا جواب ملا؟ ذرا غور سے سنیے. وہاں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کیا بول رہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا ان کو خاموش بٹھاؤ, ادھر ادھر سنو. بولو نعرہ تکبیر. سننے والوں کو سمجھ میں آ گیا. اور ایک خاتون وہاں پر شیطان کی اولاد بول دی. ذرا ان کو خاموش بٹھاؤ, ادھر ادھر سنو. ہمارے علی جناب اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب قبلہ, آپ مجھے ایک کال کر لیجئے, میں حاضر ہو جاتا ہوں. آپ دونوں کے پیٹ میں منڈی ڈال لیتا ہوں. لیکن یہ ہمارے دین اسلام پر ٹارچر بند کروائیے پلیز. اور ذرا آپ لوگ بھی اپنے تقاریر سے احتیاط کیجئے. یہ سوب آپ لوگ کی ہی نقل مارنے کی چکر میں ہے. اللہ کے لیے رحم کریے. آپ کی سیاست آپ جیسا کرتے کریے. آپ سارا دیش فتح کریے, ہر جگہ سے الیکشن لڑیے, جیتیے. لیکن ہمارا دین اسلام آپ لوگ کا کیا بگاڑا جو اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا؟ ہمارے کلمے کو ہم مسلمان اپنی جان سے زیادہ چاہتے, لیکن اس طرح ہمارے مقدس نعرے اور کلمے کو سیاسی سٹیجز سے اور سڑکوں پہ چیخ چیخ کے کیوں نیچا دکھایا جا رہا؟ کیوں اس کی پہچان کو, عظمت کو, وجود کو سیاسی جلسوں سے شرمسار کیا جا رہا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ السلام, اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین اور ام المومنین کے ناموں کو اس طرح سے کیوں شرمندہ کیا جا رہا؟ کیا قصور ہو گیا ہم مسلمانوں سے جو ہر الیکشن میں ہماری مذہبی دل آزاری کی جا رہی, ہر بار سیاسی مفاد کے لیے ہمارے دین اسلام کا تماشا بناتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا؟ ارے آپ کا الیکشن ہے, آپ کا پروفیشن ہے, آپ لڑیے الیکشن. بلدیہ کا الیکشن ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کریے, سڑکوں کی بات کریے, موہریوں کی بات کریے, عوام کو کیا فیسلٹیز دے سکتے اس کی بات کیجئے. آپ لوگ کے الیکشن سے ہمارے دین اسلام کا کیا تعلق؟ بلدیہ کے کاموں سے, میونسپل الیکشن سے فرشتے, موسیٰ علیہ السلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا واسطہ؟ دیکھیے میں ایک کلیئر بات بتا رہا ہوں. اگر آپ یا آپ کے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کا درجہ دیا جائے, یا آپ کو پیغمبر مانا جائے, یا آپ کو بھی ایک پروفٹ آف گاڈ مانا جائے, تو بے شک آپ اپنا ایک مذہب بنا لیجئے, ایک نیا ریلیجن بنا لیجئے آپ لوگ. اور آپ کے یہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سب کو آپ کے مذہب میں لے کے آپ ان کے پیغمبر بنے رہیے. خدا کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اپنی سیاست کے لیے آپ کے مذہب کا دھڑلے سے استعمال کیجئے, جو منہ کو آیا بول لیے جلسوں سے. آپ کے لوگوں کو جو دل میں آیا جہاں جو بول سکتے بولنے کا حق دیجئے. واللہ ہم آپ سے اس پر کوئی مخالفت تو دور کی بات ہے, آپ کا اور آپ کی سیاسی جماعت کا نام تک اپنی زبان سے نہیں لیں گے. دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے, ہم آپ کو ملا کر مان لیں گے کہ 1,24,000 ایک پیغمبر آئے. لیکن اب بس آپ لوگ ہمارے دین اسلام, ہمارے مقدس نعرے, ہمارے مقدس کلمے, ہمارے انبیاء علیہ السلام, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اہل بیت اطہار, ہمارے حسنین کریمین, ہمارے خلفائے راشدین, ہماری امت کی ماں ام المومنین, ان سب کی عظمت, ان سب کے وقار اور درجات کا اس طرح سیاسی کھلواڑ کرنا چھوڑ دیجئے. السلام علیکم, میں یونی فرنیچر کا اونر بات کر رہا ہوں. جیسا کہ 2025 میں یہ میرا فرنیچر کا جو ماڈل ہے, ڈیزائن ہے, بہت وائرل ہوا, یہ بہت چلا یہ ڈیزائن میرے پاس میں سے. میں اسی لیے آفر رکھا تھا, رمضان تک بول کے آفر تھا یہ. اب یہ میرا برانچ ری اوپن ہوا ہے, گودام میرا برانچ. اس کے موقع پہ میں 2,000 روپے یہ فرنیچر میں اور کم کر دیا ہوں. 48,000 میں یہ فرنیچر ہے, پہلے یہ 50,000 کا تھا. یہ اس میں کیا کیا آئٹمس رہیں گے 48,000 میں؟ اس میں آپ کو 6.5 کا ایک بیڈ ہے, اور 4 فٹ بائی 7 فٹ کا ایک شوکیس ہے, 4.5 فٹ بائی 7 فٹ کا ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے, 2 سائڈ ٹیبل ہے پلنگ کے بازو کے, اور آپ کو اس میں ایک کوچ ہے پلنگ کے سامنے جو آ رہی, مردان نہیں آ کے وہ آ رہا آپ کو.
इसमें कलर्स और डिजाइन का आपके पास अवेलेबल रहेंगे कस्टमर डिमांड पे? जी हाँ, मेरे पास तो कलर के रहते बन के ऑलरेडी, फिर भी कस्टमर को जो भी कस्टमाइज कराना है, डिज़ाइन में है, कलर में है, तो वो करवा सकते हैं मेरे पास में, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता। जो रेडी है सामान, वो मेरे हिसाब का जो डिज़ाइन है, जो पीछे रखा हुआ है, ये सीधा आप लोड कर सकते हैं ऑर्डर करके। इसके हट के भी दूसरे डिजाइन मिलेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, सब डिज़ाइन मिलते हैं मेरे पास में से, जो भी कस्टमाइज कराना है कस्टमर को, ऑनलाइन से कोई भी लाके फोटो है, कैटलॉग का है, जैसा भी है, जो भी रहा डिज़ाइन हम बना के देंगे उसको। रीजनेबल प्राइस डिफरेंट रहता थोड़ा बहुत, रीजनेबल प्राइस रहता है वो भी, उसकी भी वारंटी 5 साल की रहती है। ये ऑफर कब तक रहेंगे आपको? अभी ये ऑफर सिर्फ रमजान तक ही ऑफर है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी पब्लिक की, ऑफर कब तक है, कब तक पूछ रहे थे, रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। इसके अलावा पॉपुलर उसका कुछ चार्ज अलग रहेगा क्या? अलमारी 100 किलो का अलमारी 15,000 का है, और वो जो मैट्रेस है, मैट्रेस 5,000 की है, 7,000 की है, 8,000 की। देखिए मैट्रेस को 2 साल की वारंटी का मैट्रेस 5,000 का है, और बिस्तर हेवी बिस्तर है मेरे पास में से 5,000 का बिस्तर है, अच्छी मच्छरदानी के साथ में। अलमारी 15,000 की 100 किलो की अलमारी है, जोड़ी अलमारी लिए तो आपको 16,000 में 2 आती राजा रानी। ये आपका न्यू ये मेरा ब्रांच का लोकेशन है बल्लागुड़ा गौस नगर, ऑटो स्टैंड यूसुफ बेगा ऑफिस, गौस नगर में है ये मेरा ब्रांच, यूसुफ बेगा ऑफिस के सामने। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587, 9000004487। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।